امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد میں ایران کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں ایک وفد روانہ کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے بتایا کہ مذاکراتی وفد میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر سٹیو وٹکوف اور ان کے داماد جیریڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ ادھر ایران کے وفد کی قیادت اسپیکر پارلیمنٹ باقر کلیباف کریں گے، جبکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد کا حصہ ہوں گے۔ جرمنی، فرانس، ہالینڈ، اٹلی، برطانیہ، کینیڈا، ڈنمارک اور اسپین سمیت مغربی ممالک، یورپین کونسل اور یورپین کمیشن نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ متعلقہ ممالک کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ اعلامیہ میں ساہم معاہدے میں ثالثی کرنے پر پاکستان اور تمام شراکت داروں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادانہ نقل و حمل کو یقینی بنانے کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ چین نے امریکہ ایران جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان اور دیگر ممالک کی جانب سے مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ بیجنگ میں اپنی معمول کی پریس بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ چین ہمیشہ سفارتی ذرائع سے تنازعات کے حل کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان نے عراق کے شہر بصرہ میں کویت کے قونصل خانے پر مبینہ دھاوا بولنے اور توڑ پھوڑ کے واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان ایسے واقعات کی سخت مذمت کرتا ہے جو مسلمہ سفارتی آداب اور بین الاقوامی قوانین، بالخصوص ویانا کنونشن برائے کونسلر تعلقات کے منافی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے علاقائی کشیدگی کو کم کرنے میں پاکستان کے حالیہ سفارتی کردار کو ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا تاریخی اور اعزازی لمحہ قرار دیا ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ کامیابی قومی اتحاد، مربوط سول اور عسکری قیادت اور برادر ممالک کے درمیان امن کے لیے کی جانے والی مخلصانہ کوششوں کی عکاس ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے اور اب امن کے فروغ میں اپنے ذمہ دارانہ اور تعمیری کردار کی وجہ سے اسے دنیا بھر میں اثر نو عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اجلاس کے دوران وزیراعظم نے خلیج میں جاری کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے پاکستان کے اقدامات اور کوششوں پر وفاقی کابینہ کو اعتماد میں لیا۔ دریں اثنا وزیراعظم اور وفاقی کابینہ نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ خطے میں امن کے تسلسل اور اظہار تشکر کے لیے کل جمعے کو یوم دعا کے طور پر منائے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کی انتھک اور مخلصانہ کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کیا۔ انتہائی پرتپاک اور دوستانہ گفتگو کے دوران ترک صدر نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے تاریخی امن اقدام پر وزیراعظم کو دلی مبارکباد پیش کی۔ بات چیت کے دوران وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کے مخلصانہ امن کوششوں کی حوصلہ افزائی اور تائید پر ترک صدر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ بعد میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ انہیں برادر صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے ایک پرتپاک اور انتہائی دوستانہ ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ انہوں نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی عاجزانہ اور مخلصانہ کوششوں کے لیے صدر اردوان کے حوصلہ افزا الفاظ اور تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کایا کال سے علاقائی صورتحال کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پائیدار امن کے حصول کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے حوالے سے پاکستان کی مسلسل کوششوں پر زور دیا۔ کایا کالس نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے حصول میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم نے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے بھی علاقائی صورتحال کی تازہ ترین پیش رفت پر بات چیت کی۔ انیتا آنند نے جنگ بندی کے حصول کے لیے کی جانے والی پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ محمد اسحاق ڈار نے کویت کے وزیر خارجہ جرح جابر الاحمد الصباح سے بھی بات کی اور حالیہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ جرح جابر الاحمد الصباح نے بھی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور اس سلسلے میں پاکستان کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ بیساکھی تہوار میں شرکت کے لیے بھارتی سکھ یاتری کل واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان پہنچیں گے۔ یاتری رواں ماہ کی 19 تاریخ تک پاکستان میں قیام کریں گے اور مقدس مذہبی مقامات بشمول ننکانہ صاحب، حسن ابدال میں گردوارہ پنجہ صاحب، گردوارہ دربار صاحب کرتارپور اور دیگر مقامات کی زیارت کریں گے۔ کرکٹ
رات کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے حیدرآباد کنگز مین نے 18.2 اوورز میں 145 رنز بنائے۔ جواب میں پشاور زلمی نے ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں دن کے اوقات میں ہلکی بارش، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 14 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 16، کراچی 24، پشاور 13، کوئٹہ 7، گلگت اور مظفر آباد 12 اور مری 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور کہیں کہیں بارش کی توقع ہے، جبکہ لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر اور اننت ناگ 4 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 13، لیہ -4، پلوامہ اور بارہمولہ 3 اور شوپیاں 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے فریم ورک کے تحت ایران کے ذریعے آبنائے ہرمز سے جہازوں کو بحفاظت گزرنے کی اجازت دینے پر رضامندی کے بعد آبنائے ہرمز تجارتی جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھولے جانے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان صلح کی پائیداری سے متعلق امریکہ کے جنگی امور کے سیکرٹری پیٹ ہیگسٹ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے گی اور مزید سفارتی پیش رفت کے لیے ایک ضروری موقع فراہم کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتباہ دیا ہے کہ اگر کوئی ملک ایران کو ہتھیار سپلائی کرے گا تو اس کے ذریعے امریکہ کو کی جانے والی سبھی برآمدات پر 50% محصول لاگو کیا جائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی فوری طور سے نافذ ہوگی اور اس سے کسی کو بھی مستثنی نہیں رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ معاہدے کے حصے کے طور پر ایران نے یورینیم افزودگی کے اپنے پروگرام کو روکنے پر اتفاق کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ محصول میں اہم کٹوتی اور بندشوں میں نرمی کیے جانے سے متعلق بات چیت جاری ہے۔ امریکی صدر نے اعلان کیا کہ انہوں نے ایران پر فوجی حملوں کو 2 ہفتے تک کے لیے معطل کر دیا ہے۔ انہوں نے اس قدم کو تہران کی آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولے جانے سے متعلق رضامندی اور ایک وسیع تر امن و معاہدے کی طرف جاری مذاکرات سے منسلک کیا ہے۔ گھریلو حصص بازار میں آج تقریباً 4% کا اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کے جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے پیش نظر تیل کی عالمی قیمتوں میں گراوٹ کے بعد ایسا ہوا ہے۔ سونے اور چاندی کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں۔ سینسیکس میں 2946 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور یہ 77,563 پر بند ہوا، جبکہ نفٹی میں 874 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور یہ 23,997 پر بند ہوا۔ بھارتی صرافہ بازار میں 24 کیرٹ سونا 1.8% اضافے کے ساتھ 1,53,340 روپے فی 10 گرام پر پہنچ گیا، جبکہ چاندی میں 6.2% کا اضافہ ہوا اور یہ فی کلو گرام 2,46,060 روپے پر پہنچ گئی۔ امریکہ اور ایران نے فوری جنگ بندی پر اتفاق رائے کر لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پیشرفت ان کی طرف سے ایران کو آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے حتمی انتہائی وقت سے چند گھنٹے پہلے ہوئی۔ اس سے قبل ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ اگر یہ آبنائے بند رہی تو آج شب پوری تہذیب مر جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران پر بمباری اور حملے کو 2 ہفتوں کے لیے معطل کرنے پر متفق ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو تہران کی طرف سے 10 نکاتی تجویز موصول ہوئی ہے اور وہ اسے مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ 2 ہفتے کی مدت اس معاہدے کو حتمی شکل دینے اور اسے مکمل کرنے کی اجازت دے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر حملے روک دیے گئے تو ایرانی فورسز اپنی دفاعی کارروائیاں بند کر دیں گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بحری جہاز ایرانی فوج سے رابطہ کاری کے ساتھ 2 ہفتوں تک آبنائے ہرمز میں محفوظ طریقے سے گزر سکیں گے۔ یہ خیال پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پیش کیا تھا، جو ثالث کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ایران اور امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ لبنان سمیت ہر جگہ فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے لڑائی کے خاتمے کے لیے واشنگٹن اور تہران کو جمعے کے روز پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مذاکرات منعقد کرنے کی دعوت دی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے ایرانی عہدیداروں کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبی خامنہئی نے 2 ہفتے کی جنگ بندی کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ 2 ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد بدھ کے روز جاپانی ہسیس کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ٹوکیو کا نکے 225.2878 پوائنٹس کے تیسرے سب سے بڑے اضافے کے ساتھ بند ہوا۔ یہ معیاری اشاریہ 5.39% بڑھ کر ایک ماہ کی بلند ترین سطح 56,308 پر پہنچ گیا۔ لین دین کے آغاز کے فوراً بعد اس میں بڑی تیزی آئی اور سرمایہ کار دن بھر خریداری کرتے رہے۔ یہ تیزی نیو یارک میں WTI خام تیل کے مستقبل کے سودوں میں پوری رات تیزی سے گراوٹ کے بعد آئی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بمباری میں زندہ بچ جانے والوں کی نمائندگی کرنے والے ایک جاپانی گروپ نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کی آئندہ جائزہ کانفرنس کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ نیہون ہیدانکیو، جسے ایٹمی اور ہائیڈروجن بم متاثرین کی جاپان کنفیڈریشن کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اپریل کے آخر سے مئی تک نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں ہر 5 سال بعد منعقد ہونے والی کانفرنس میں 8 مندوبین بھیجے گا۔ سیکریٹری جنرل ہماسومی جیرو، جو مندوبین میں سے ایک ہیں، انہوں نے منگل کے روز ٹوکیو میں ایک اخباری کانفرنس میں کہا کہ گزشتہ 2 کانفرنسیں حتمی دستاویزات کو منظور کرنے میں ناکام رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ اجلاس اہم ہوگا، جس میں بذات خود معاہدے پر ہی سوال اٹھایا جائے گا۔ ہماسومی نے کہا کہ وہ کانفرنس میں جوہری ہتھیاروں کی غیر انسانی حیثیت پر زور دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جنگ کے بعد کی نسل تسلسل سے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ممالک سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ NPT میں اتفاق رائے کے مطابق جوہری ہتھیاروں کو ختم کرنے کے اپنے وعدے پر قائم رہیں۔ یہ مندوبین 24 اپریل کو جاپان سے روانہ ہوں گے اور تقریباً 1 ہفتہ نیو یارک میں قیام کریں گے۔ وہ اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں جوہری بمباری پر ایک پینل نمائش کی میزبانی کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی اسکولوں کا دورہ کرنے کا ارادہ۔ چین نے زور دیا کہ دہشت گردی افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو متاثر کرنے والا بنیادی مسئلہ ہے۔ تینوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اورمچی ملاقات حقیقی اہمیت کے حامل رہی ہے اور اس حوالے سے آئندہ بھی رابطے اور مکالمے کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ 8 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کے معمول کی پریس بریفنگ میں ترجمان ماؤننگ نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے چین کا موقف بیان کیا۔ ترجمان نے کہا کہ چین متعلقہ فریقین کی جانب سے جنگ بندی کے انتظام پر اتفاق کے اعلان کا خیر مقدم کرتا ہے اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کی جانب سے کی جانے والی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین ہمیشہ سے فوری جنگ بندی کا حامی رہا ہے اور اختلافات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے پر زور دیتا ہے تاکہ بالآخر مشرق وسطیٰ اور خلیج خطے میں دیر پا امن و استحکام قائم کیا جا سکے۔ ترجمان کے مطابق اس مقصد کے لیے چین نے اپنی جانب سے بھی مسلسل کوششیں کی ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے مقامی وقت کے مطابق 8 اپریل کی صبح ایک بیان جاری کیا کہ سپریم لیڈر کی ہدایت اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی منظوری کے بعد پاکستان کی جانب سے پیش کردہ فائر بندی کی تجویز کو قبول کر لیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ وہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی نمائندگی کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے بند کر دیں تو ایرانی مسلح افواج بھی جوابی کارروائیاں روک دیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی مسلح افواج کے ساتھ ہم آہنگی کی شرط پر آئندہ 2 ہفتوں کے دوران جہاز تکنیکی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے آبنہ ہرمز سے محفوظ طریقے سے گزر سکیں گے۔ دوسری جانب مقامی وقت کے مطابق 7 اپریل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے گفتگو کے بعد پاکستانی درخواست پر امریکہ نے ایران کے خلاف منصوبہ بندی کے مطابق فوجی کارروائی مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق
اس کی شرط یہ ہے کہ ایران آبنۂ ہرمز کو مکمل، فوری اور محفوظ طور پر کھولنے پر آمادہ ہو۔ اس صورت میں امریکہ ایران کے خلاف بمباری اور حملے 2 ہفتوں کے لیے معطل کر دے گا۔ انہوں نے اس انتظام کو 2 طرفہ فائر بندی قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ اسرائیل نے بھی ایران کے ساتھ صدر ٹرمپ کی جانب سے اعلان کردہ 2 ہفتوں کی فائر بندی میں شامل ہونے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔